رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام مجید والفرقان الحمید فی المقام الآخر واقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک خاص مضمون اور موضوع لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آج عمومی طور پر جو احادیث کی تطبیق کرتے ہیں اور جو علماء کرام سے اور اولیاء کاملین سے روایات اور ادراکات میسر آئے ہیں، ان کے مطابق زیادہ تر حضرات کا یہ ماننا ہے اور ان کی روایت ہے اور ان کا مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ 27ویں شب رمضان شریف کی 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مشاہدات لوگوں کے ہوئے کہ اکثر کبھی کبھار دوسری طاق راتوں میں بھی شب قدر ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایام میں وہ لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہی زیادہ معتبر مانی گئی ہے۔ حضرات گرامی، آج کا جو خطاب ہے وہ کوئی جوش و جذبے والا نہیں ہے، بلکہ دعوت فکر ہے آپ حضرات کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ آج کا وقت، آج جو لیلۃ القدر ہے، یہ قدر کی رات ہے۔ یہ آج دنیا پر فیصلے ہونے ہیں، نزول ملائکہ ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں لاکھوں فرشتوں نے اس زمین پر نزول کرنا ہے، اور کوئی ایسا حدیث کے روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین کا، آسمانوں کا کوئی ایک ایسا ذرہ، ایک ایسا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں انچ بائی انچ، فٹ بائی فٹ بھی نہیں، انچ بائی انچ، یہ سرزمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک جھنڈا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کعبہ معظمہ پر نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المعمور پہ نصب کرتے ہیں، اور ایک جھنڈا مسجد اقصیٰ پہ نصب کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ رات اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی، گڑ گڑانے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے، ان گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے جن کو ہمیں کرتے ہوئے ہم نے دانستہ طور پر، وہ گناہ جو ہم نے دانستہ طور پہ کیے، پورے ارادے کے ساتھ کیے، اور ان گناہوں کی بھی معافی ہم مانگتے ہیں کہ جو
ہم سے نادانستگی میں بھول میں ہو گئے، اور ہم ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، صغیرہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ بارگاہ الہی میں کبیرہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، اور اس کو مقدار بنائی جاتی ہے۔ ہم ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، بلکہ ہمیں ایسے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے جو مستحبات کے چھوٹنے کی صورت میں ہوئی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے قلب کو حاضر کرتے ہوئے معافی طلب کریں تو بالیقین وہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ وہ لازمی ضرور بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور وہ اللہ رب العزت کی بخشش اور رحمت پر اتنی توقع رکھتا ہو اور اس کا اتنا اعتماد ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں کو غالب کر کے سوچتا ہو کہ میرے گناہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس تصور کے ساتھ بندہ بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے، ہمارے پاس، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی رحیم و کریم، رؤوف الرحیم ہستی کا ہے، جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری جو شفاعت ہے وہ کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے، صغیرہ گناہ تو اللہ رب العزت خود ان کے اپنے اعمال کی بدولت ان کو معاف کر دے۔ تو جو اتنی رحیم و کریم ہستی ہے، آپ نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کا جو مجھے اذن دیا گیا ہے، میں نے وہ اپنی امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو ہماری اتنی محبوب ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے، ہم اس کے وسیلے سے جب بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، شفاعت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اتنی بڑی ضمانت دوستو، ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ لاکھوں انبیاء گزرے، ان کی امتیں گزری، کسی کو بھی اتنی بڑی بخشش کی ضمانت کسی امت کو نہیں ملی ہے جتنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکا لے، اپنے قلب کو نادم کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قلبی طور پر، اگر ظاہری طور پہ پیش ہو تو پھر تو کیا بات ہے، اور قلبی طور پہ پیش ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو اپنی آنکھوں میں بسا کے سجا کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرے یا رسول اللہ، آپ کا یہ گناہ گار امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی بخشش کی دعا فرمائیں، اور بلکہ ہمیں بخشش لے کے دیں، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ شب قدر جو ہے یہ بخششوں کی بھی ہے، رحمتوں کی بھی ہے، اور امت مسلمہ کو مل کر سوچ بچار کرنے کی بھی یہ گھڑی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت مشکل اور شدید ترین وقت آ پہنچا ہے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی ابتدا سے ہی اہل ایمان
मुश्किलात का शिकार रहे हैं, आजमाइशों का शिकार रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मक्का मुकरमा की हयात पाक और मदीना पाक के हयात पाक गैर मुस्लिमों की तरफ से तकलीफ़ों, मुसीबतों और मसाइब व आलाम से घिरी हुई और भरी हुई है। उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर के उस ज़माने से लेकर के आज तक आप देखें कि मुसलमानों पर कभी भी कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जिसमें उन पर कड़ी आजमाइशें न गुजरी हों, न आई हों। लेकिन मौजूदा दौर जो है ये अपनी तमाम तर आजमाइशों के साथ शदीद तरीन आजमाइश है। उसकी वजह यह है कि मेरे और आपके आका व मौला हुजूर पुरनूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में और उसके बाद एक जो ताकत और कुव्वत उस वक्त के अहले ईमान को हासिल थी, वो कुव्वत और ताकत ईमान कामिल की और यकीन कामिल की थी, अमाल सालेह की ताकत थी, खशियत इलाही की ताकत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की ताकत थी। आज आप गौर करें, हमारे पास उस यकीन कामिल की ताकत भी नहीं है, उस सच्चे ईमान की ताकत भी नहीं है। अमाल सालेह तो हमारे पास है ही नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से भी हमने अपना सर निकाल लिया है। और जो मुसलमानों की इत्तेहाद, यकजहती सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सफ में मुसलमानों की, अहले ईमान की ये खासियत बयान की थी कि ये मुसलमान जो हैं ये बुनियानुम मरसूस है, ये सीसा पिलाई हुई दीवार है। लेकिन आज का मुसलमान उन तमाम खासियतों, सिफात और उन तमाम औसाफ से खाली हो चुका है। बिखरी हुई उम्मत है, टूटी हुई लड़ी है और बदआमालियों के पहाड़ हमने अपने सरों पे रखे हुए हैं, उनका बोझ हमारे सर पे। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा सूरत हाल में आ चुकी है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज लैलतुल कद्र है, मुझे उस तरह जोश व जज्बे के साथ तकरीर करनी चाहिए थी और मैं लैलतुल कद्र के फ़ज़ाइल बयान करता और बहुत सारी तकरीर जोश व जज्बे के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद होते। लेकिन हकीकत यह है कि आज मौजूदा जो वक्त है ये इंतहाई फिक्र का वक्त है, इंतहाई सोच विचार का वक्त है, जज्बात से गुजर के गौर व फिक्र करके अपने कम अज कम आमाल दुरुस्त करने का वक्त है। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने और हम सब ने, आपने, हमने अपने आमाल की, अपने यकीन की, अपने ईमान का हिसाब देना है और हमने अपने सोच और फिक्र का हिसाब देना है और अपनी तैयारी का हिसाब देना है। ये जो दौर हमारे सर पे आके खड़ा हुआ है, अक्सर जो अहले फिक्र लोग हैं, जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, जो मुतालिया करने वाले लोग हैं, जो तारीख़ इस्लाम से, कुरान और हदीस से वाकिफ़ हैं, उनका ये ख्याल है और जो साहिबान रूहानियत हैं, जिनका राब्ता रब्बे ज़ुल जलाल के साथ इस तरह है कि ये आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आने वाले दौर की तस्वीर देख लेते हैं अपने मुशाहिदे से, अपने विजदान से, अपनी रूहानियत के हिसाब से। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदों को ये ताकत अता की हुई है कि वो
اگلے آنے والے وقت کو اپنے قلب کے مشاہدے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو صاحبان فکر ہیں، صاحبان وجدان ہیں، صاحبان روحانیت ہیں، وہ بھی اس وقت اس طرف، اس سوچ میں ہیں، اس فکر میں ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ جو باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اشراط قیامت کی نشانیوں کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ابھی ہماری تصویر پر جو ہماری تصویر بن رہی ہے، موجودہ حالات کی جو تصویر بن رہی ہے، ان پہ پوری اتر رہی ہے۔ آج میں نے وہ حدیث جبرائیل پڑھائی معتکفین کو اوپر، تو اس میں آج یہی بات تھی، 4 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلے اس میں ایمان کا، پھر اسلام کا، پھر احسان کا، اور آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اور جو پوچھنے والا ہے وہ ایک جیسا جانتے ہیں۔ خوبصورت بات، بڑی گہری بات ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جبرائیل پوچھنے والا تھا، سوال کرنے والا تھا، طالب بن کے آیا تھا، طالب علم بن کے آیا تھا، سوال پوچھنے آیا تھا۔ سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے جو آپ سے علم میں زیادہ ہو۔ اگر علم میں کم ہو تو وہ سوال پوچھنے والا استاد ہوتا ہے، اور جس سے پوچھا جائے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور یا پھر اس کی آزمائش کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ سوال پوچھنے کی اپنی اپنی نوعیتیں۔ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو، سوال اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بندے کو بتانا مقصود ہو، سوال اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگلے کی آزمائش کرنا مقصود ہو۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پوچھنے والا فرشتہ تھا جو تمام خطاؤں سے پاک ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا تھا وہ اللہ کا محبوب تھا جو بھی تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ پوچھنے والا بھی معصوم عن الخطا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی معصوم عن الخطا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو معلوم ہے کہ کتنا جانتے ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا وقت بتانے کی اجازت نہ تھی، اور سرکار وہی کچھ بتاتے ہیں اپنی امت کو جو آپ کو اجازت ہے ملتی ہے، جتنی اجازت ملتی ہے اتنا علم بتاتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ نفی کرتے ہیں علم کی، وہ بات آگے جو حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ پڑھیں تو پھر ان کے شاید عقل ٹکانے آ جائے۔ اگلے حصے میں یہ ہے کہ البتہ میں تمہیں قیامت کے آنے کی نشانیوں سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، نشانیاں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ جس کو منزل کا پتہ ہو۔ منزل کا نشان وہی بتاتا ہے نشانات وہی بتاتا ہے جس کو منزل کا پتہ۔ لاہور منزل ہے، اس کی نشانیاں بتانے والا تبھی بتائے گا جب اسے منزل معلوم ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میں وہ تو نہیں بتاؤں گا لیکن میں تمہیں نشانیاں ضرور بتا دوں گا۔ اب انہی نشانیوں میں میں آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ بالکل یہ قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ قیامت اتنی جلدی آنے والی بھی نہیں ہے، قیامت میں آنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ وقت کو سکیڑ دے یا وقت کو پھیلا دے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ چاہے تو وقت کو اتنا کر دے، وہ چاہے تو وقت کو اتنا کر دے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم موجودہ حالات واقعات کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور آخر میں جو میں اس نتیجے پر جس کے لیے میں اتنی
آپ کے سامنے آپ کے وقت لے رہا ہوں اور آپ کا توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر قیامت سر پہ کھڑی ہے، اگر مشکلات کا دور سر پہ کھڑا ہے، تو ہمیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم نے ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ کیوں پروفیسر صاحب؟ ایک حدیث پاک ہے، آپ کو شاید اس حدیث پاک میں موجودہ وقت اور حالات کی تصویر نظر آ جائے۔ یہ روایت ہے حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستصالحون الروم صلحا آمنا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عنقریب تم روم سے امن و امان والی صلح کرو گے۔ عنقریب تم روم سے، اہل روم اس وقت کون تھے؟ آپ ذرا جغرافیہ کو بھی پیش نظر رکھیں۔ کاش آج مجھے، جب میں یہ تیار کر رہا تھا اپنا لیکچر، تو مجھے آج یہ زئی صاحب بہت یاد آئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ وہ بہت پکے صاحب ایمان تھے، اور آستانہ عالیہ چورہ شریف کے ساتھ بڑی مخلصانہ محبت کرنے والے، اور جماعت خدا میں اہل سنت کے بے لوث خادم۔ اگر آج وہ ہوتے تو یقیناً وہ آپ کو ادھر نقشہ بنا کے دکھاتے حالات واقعات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا روم جو تھے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نقشہ تھا نا، جب کبھی جغرافیہ کا یا علاقوں کی بات آئے تو اپنے ذہن میں موجودہ ملکوں کے نقشوں کو نہ رکھیے گا، اس دور کے نقشوں کو رکھیے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس وقت جو روم تھا نا، روم وہ بازنطینی سلطنت تھی، کیسر روم کے زیر انتظام تھی، کیسر روم بادشاہ تھا، اور یہ تمام یورپ اور یہ جتنا بھی اس وقت کا یہ جو نیٹو ممالک ہیں، یہ اس دور میں یہ جتنے ممالک ہیں یہ سلطنت روم کے زیر انتظام تھے۔ یہ فرانس، یہ جرمنی، یہ اسپین، یہ تھائی لینڈ، ہالینڈ، یہ ترکی، یہ سارے روم کے زیر سلطنت تھے، کیسر روم کی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمانے میں کہ تم عنقریب روم والوں سے امن و امان والی صلح کرو گے، یعنی روم والوں کے ساتھ عربوں کو کہا جا رہا ہے۔ مسلمان کون سے مخاطب ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ عرب کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم عنقریب روم والوں سے امن و امان والی صلح کرو گے۔ اب بتائیں، موجودہ حالات میں تمام یورپی ممالک کے ساتھ، بلکہ ان کا سربراہ امریکہ ہے، اس کی اس وقت عربوں کے ساتھ امن و امان والی صلح، معاہدے، دفاعی معاہدے، پیکٹ موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ فرمایا سرکار نے، اس وقت تو روم کے ساتھ صلح نہیں تھی، اس وقت تو جنگ تھی، جنگ تبوک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روم کے خلاف لڑ کے گئے تھے۔ یہ تو آنے والے وقت کی بات ہے، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں بھی رومیوں سے صلح نہیں ہوئی، یعنی کہ یورپ والوں سے صلح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی صلح نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو روم فتح کیا گیا، اور کسرا یعنی کہ ایران، یہ مجوسیوں کا، فارسیوں کا یہ ملک تھا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی ہے۔ یہ روم و فارس تو فتح ہوئی ہے، اس وقت تو یہ دونوں سلطنتیں جو سپر پاور تھی ٹوٹ گئی تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ جتھے تسی بور ہو گئے دسو میں اتھی بریک لا دے، تو انہوں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تسی کدے ساری رات بیٹھے رہو گے تو انہوں یہ صورتحال۔ ہاں، فرمایا
کہ اس وقت، ہاں میں اس وقت کا نقشہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو رومی تھے وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، پھر اس کے بعد خلافت بنو عباس آئی، پھر اس کے بعد عثمانیوں کا خلافت عثمانی آئی. وہ تو یورپ کے اندر گھس گئی تھی. خلافت بنو امیہ کے دور میں تو عبد الرحمن اول نے اسپین اور یہ ہالینڈ وغیرہ یہ سارے فتح کر لیے تھے. یہ فرانس، یہ یورپ، یہ بنو امیہ کے دور میں یہ فرانس تک ہماری فوجیں، اسلامی فوجیں چلی گئی تھی. سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ان کے ساتھ پھر صلح کیسی؟ ستصالحون روما صلحا آمنا، تم اہل روم سے، رومیوں سے، یورپین کنٹریز کے لوگوں سے تم صلح کرو گے. نیٹو ممالک سے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، سرکار نے تو یہ نہیں فرمایا لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ نیٹو ممالک ہیں، ان سے تم صلح کرو گے. فتغزون انتم وہم عدوا، تم اور وہ مل کر اپنے مشترکہ دشمن سے جنگ کرو گے. کوئی سامنے نظر آئی شاید؟ جی، تم اور وہ پہلے معاہدے کرو گے، صلح کے معاہدے کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ فتغزون انتم وہم، پھر تم اور وہ مل کر کے جنگ کرو گے. عدوم من ورائکم، اپنے سامنے والے دشمن کے ساتھ، اپنے سامنے والے دشمن کے ساتھ تم جنگ کرو گے. سمجھ آ رہی؟ فتغزون عدوم من ورائکم، تم اپنے اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو گے جو تمہارے سامنے ہوگا. اپنے سامنے کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو گے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ عربوں کو. پھر فرمایا فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ، پھر تم کو فتح دی جاوے گی اور تم غنیمت کا مال حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے. پھر تم سلامت رہو گے. حَتَّى تَنزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي طُلُولٍ، حتیٰ کہ پھر تم لوٹو گے ٹیلوں والی چراگاہ میں، جہاں بہت سارے ٹیلے ہوں گے. جب تم فتح کر لو گے، تم اور وہ مل کے اپنے مشترکہ دشمن کے ساتھ جنگ کرو گے، تمہیں فتح نصیب ہوگی، تم واپس پلٹو گے، تو تم ٹیلوں والی زمین میں جب رکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ نصرانیت صلیبہ، تو عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب اٹھا کر کے، صلیب آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کا ایک نشان ہے جو اس طرح کا بنا ہوتا ہے، جو ان کا مذہبی نشان ہے صلیب، وہ اس طرح کرتے ہیں وہ ان کا نشان ہے، مذہبی نشان. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اٹھ کے کہے گا کہ وہ نصرانی جو ہوگا وہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ صلیب اٹھا کر کہے گا کہ آج صلیب غالب آ گئی. فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ، پھر وہ کہے گا کہ آج صلیب غالب آ گئی، آج عیسائیت غالب آ گئی. اب دیکھیں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیں تو اس وقت
تقریباً جو عربوں کے ساتھ صلح کرنے والے، معاہدے کرنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر 99.99% عیسائی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس ایک ٹیلوں والی جگہ پر آئے گا، واپس پہنچیں گے، ہو سکتا ہے یہ شام کا علاقہ ہو، تو وہ شخص کہے گا کہ صلیب غالب علی آ گئی، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَزُقُّهُ، پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو کر کے اٹھے گا اور اس صلیب کو توڑ دے گا اور معاہدہ ختم ہو جائے گا. اب ذرا وہ فلم اپنے سامنے رکھو کہ وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت رومی اور مسلمان اس اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ واپس جب فتح یاب ہو کے واپس پلٹیں گے تو عیسائی اپنی فتح کو قرار دیں گے کہ ہماری وجہ سے فتح ہوئی ہے. تو مسلمان اس وقت غضبناک ہو جائیں گے کہ یہ تمہاری کس طرح فتح ہوئی ہے، یہ تو ہم نے تمہیں اپنا کاندھا دیا تھا، ہم نے اڈے دیے تھے، ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، تم کیسے جو اکیلے فتح یاب ہو گئے اور فتح و نصرت کی شادیانے بجا رہے ہو. تو وہ کہے گا، وہ پھر وہ اس کو توڑ دے گا. عند ذالک تقدر الروم، اور اس وقت رومی عہد شکنی کریں گے. وتجمع للملحمۃ، اور بڑی جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. بڑی جنگ کے لیے ملحمہ لحمن سے ہے، اس کا جو مادہ ہے نا وہ لحمن سے ہے. لحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گوشت. اور ملحم گوشت کی دکان کو ملحم کہتے ہیں. اور گوشت کی دکان پہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ادھر سے ٹکڑا اتارا، ادھر سے ٹکڑا اتارا، ادھر سے ٹکڑا اتارا، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر وہ بڑی جنگ کے لیے اکٹھے ہوں گے. وزاد بعضهم فیسور مسلمون، اور بعض راویوں نے اس پر زیادتی کی ہے، اضافہ فرمایا ہے کہ پھر مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف، فیسور المسلمون الی اسلحتہم، پھر مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑیں گے. جو ان کے پاس جمع سامان ہوگا، جو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہوگا، اس کی طرف وہ لپکیں گے. فیقتلون ویکرم اللہ تلک العصابۃ بالشہادۃ، تو پھر وہ جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کی عزت سے نوازے گا. یعنی اس وقت پھر جو عیسائی ہوں گے وہ مسلمانوں پر غلبہ پائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمان ان کے ساتھ جو جنگ کریں گے تو مسلمان اپنے اسلحہ لے کر کے جو بھی بچا ہوگا چھوٹا موٹا اسلحہ، اس سے جو جنگ کریں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر رومی غالب آئیں گے، عیسائی غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوگی. یہ ایک صورتحال بنتی ہے آپ کے سامنے. اب دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کی دنیا کس سمت کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو اس کا مزید نقشہ واضح ہو جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں. اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. پہلی جو میں نے روایت بیان کی ہے وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس کو حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدباق او بدابق. سوری، مجھے پروننسیشن تھوڑی سی. آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی یعنی عیسائی نہیں اتریں گے بالاعماق او بدابق، آماق یا بدابق کے مقام پر.
یعنی جس وقت تک رومی تمہارے خلاف جنگ کے لیے بدابق یا آماق کی مقام پر نہیں اتریں گے تو اس وقت تک اس سے پہلے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی. اور یہ جو پہلے حدیث ہے وہ آپ نے سن لی، سماعت فرمائی، وہ آپ کو حالات واقعات کے اوپر کافی روشنی ڈالے گی. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ وہ پہلی ابتدائی جنگ کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے یہ ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں ہے. یہ حدیث پاک ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ جنگ عظیم کو کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی جنگ. بڑی جنگ کا مطلب جنگ عظمیٰ یا عظیم، جنگ عظیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تک دابق کے مقام پر یا آماق کے مقام پر رومی نازل نہیں ہوں، نزول نہیں کریں گے، اتریں گے نہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ چھوٹا سا میں نے ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا شاید آپ کو تھوڑا سا نقشہ اگر سمجھ آ جائے یا سامنے نظر آ جائے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. دابق کا مقام کیا ہے؟ یہ سعودی عرب ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ پاکستان ہے، یہ عراق ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، اور یہ شام ایران ہے، یہ ترکی ہے. اب یہ جو شام اور ادھر یہ اسرائیل ہے، یہ علاقہ اردن کا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے نا یہ لبنان وغیرہ کا ہے، یہ یروشلم کا علاقہ ہے، یہ والا. یہ جو ترکیہ اور شام کے یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ تقریباً ترکی کی سرحد سے 10 کلومیٹر 10 میل اندر کی طرف جو اس کا علاقہ شام کا علاقہ ہے، وہاں پر جو مقام ہے وہ دابق ہے. دابق، اس مقام کو دابق کہتے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو بڑی جنگ عظیم ہونی ہے نا، جنگ عظیم ہونی ہے نا، جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونی ہے، ملحمۃ الکبریٰ، یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو آخری جنگ ملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے، وہ اس کا مین مرکز شام ہوگا. اور شام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اردن اور یہ جو لبنان وغیرہ ہے، یمن ہے، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا. اور یہ جو موجودہ شام ہے، اس کی جو سرحد ترکی کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر ایک مقام ہے دابق. اور جو شام کا جو مرکز ہے، اس کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر جو مقام ہے اس کو آماق کہتے ہیں. جو ماہرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو آماق ہے یہ مسلمانوں کے فوجوں کا اجتماع ہوگا یہاں پہ، اور دابق کے مقام پر رومی جو ہے وہ نزول کریں گے یا وہ اتریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ رومی جب اتریں گے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ رومی جس وقت دابق کے مقام پر اتریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ پیچھے یورپ ہے نا، سارا یہ ترکی کے پیچھے یورپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ترکی کو فتح کرتے ہوئے اس مقام پر آئیں گے. ترکی اس وقت فتح ہو چکا ہوگا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. اس وقت ترکی فتح ہو چکا ہوگا اور مسلمان ادھر سے سعودی عرب سے، پاکستان سے، یہ سارے علاقوں سے ہو کے یہ شام کے اندر جمع ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ مشرق سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو تم سب کو اکٹھا کر کے شام کے اندر لے آئے گی. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سعودی عرب کا اور آج کے سعودی عرب کا بھی جو مشرق ہے وہ ایران ہے. اب دیکھیں یہاں سے وہ حالات بنتے نظر آ رہے ہیں. کیوں جی؟ فرمایا کہ ہاں، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، کہ
اس جو دابق کے مقام پر رومیوں کا اجتماع ہوگا، رومیوں کی فوجیں وہاں پہ جب اکٹھی ہوں گی، عیسائیوں کی فوجیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت مدینہ منورہ سے جو تمہارے سب سے بہترین لوگ ہوں گے مسلمانوں کے، ان کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکل کر ان کے مقابلے پر اعماق پہ جا کے جمع ہوگا، شام میں۔ شام مرکز ہے، ان سب چیزوں کا مرکز شام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، شام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ صَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، کہ جس وقت صفیں سیدھی ہو جائیں گی، اہل ایمان اپنی صفوں کو درست کریں گے، ان کے مقابلے میں اپنی فوجوں کو سامنے کھڑا کریں گے، تو رومی کہیں گے یعنی عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے ان قیدیوں کو جو تمہارے پاس ہیں وہ ہمیں ہمارے حوالے کرو، تمہارے پاس جو قیدی ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اب اس کا مطلب ہے ان کے پاس قیدی کون سے ہوں گے؟ عیسائی تو نہیں ہوں گے نا، کوئی اور جن سے جنگ کی ہوگی وہ قیدی ہوں گے۔ اب وہ کہیں گے پہلے ہم جن سے جنگ کی تھی وہ قیدی تمہارے پاس ہیں، وہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اب کیا ہوگا؟ میرے خیال ہے تو تصویر نظر آ رہی ہونی کوئی۔ تو فرمایا فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کریں گے، یہ جو قیدی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اب ہم تمہیں واپس یہ قیدی نہیں دیں گے، ہمارے تمہارے درمیان وہ جو پہلے والا معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم آمنے سامنے کھڑے ہیں، اب یہ قیدی تمہارے نہیں ہیں، یہ اخوان ہیں نا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ چنانچہ مسلمان ان سے جنگ کریں گے، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُوا ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، تو مسلمان ان سے جنگ کریں گے تو ان کا ایک تہائی، مسلمانوں کا ایک تہائی حصہ جو ہے اس جنگ سے بھاگ جائے گا، اللہ رب العزت ان کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ، اور ایک تہائی ان سے جنگ کرے گا تو یہ اس وقت کے بلکہ زمانے کے تمام زمانوں میں سے بہترین شہداء ہوں گے جو اس وقت شہید ہوں گے۔ وَيَفْتَحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، پھر جو تم میں سے ایک ثلث، ایک تہائی حصہ شہید ہو جائے گا، ایک تہائی حصہ ان پر غالب آ جائے گا، رومیوں پر فتح پا لے گا اور ان کو مغلوب کر لے گا، ان پر فتح حاصل کر لے گا، تو لا یفتنون ابدا، اس تو بعد انہوں نے کسی آزمائش جو نہیں گزارا جائے گا، اس تو بعد انہوں دی آزمائشاں ختم ہو جان گی، پھر آزمائش نہیں ہوئے گی، یہ بہت بڑی آزمائش تو گزارنے تو بعد پھر کوئی آزمائش نہیں ہوئے گی۔ فرمایا فَيَفْتَتِحُونَ قسطنطینیۃ، پھر تم قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرو گے۔ پہلے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ترکیہ سے آئی تھیں فوجیں، یہ فتح کر کے آئی تھیں دابق کے مقام پر، یہاں پھر نصرانیوں کو شکست ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دوبارہ واپس ترکیہ کو، قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ ہوں گال سمجھ آئی؟ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، میں سچی بات آپ کو بتاؤں پروفیسر، یہ مجھے خود بڑی مشکل سے سمجھ آیا، میں اس پر بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے پاس ہے، اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے استنبول، تو پھر یہ کیسے مسلمان پھر اس کو کیسے فتح کریں گے؟ تو جب یہ حدیث پڑھی، اس پر غور و فکر کیا، پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ یہ عقدہ کھلا ہے اس طرح۔ اور فرمایا کہ
اب جو اگلا جو منظر ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں. فرمایا کہ فَبَيْنَهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، جس وقت ہمارے درمیان ان کے درمیان جو فتح پانے والے ہیں ان کے درمیان غنیمتیں تقسیم کی جا رہی ہوں گی. قد علقوا سیوفہم بالزیتون، انہوں نے زیتون کے درختوں سے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے زیتون کے درخت زیادہ تر شام میں، فلسطین میں، ان علاقوں میں. تو صاخ فیہم الشیطان ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم فیخرجون وذالک باطل. تو جس وقت اس حالت میں ہوں گے تو شیطان ایک آواز دے گا کہ تم ادھر جنگ کی حالت میں ہو، غنیمتیں سمیٹ رہے ہو، تو تمہارے اہل و عیال میں تمہارے پیچھے دجال ظاہر ہو گیا ہے، دجال نکل آیا ہے. تو جس وقت وہ پھر واپس پلٹ کے آئیں گے اپنے گھروں کی طرف تو یہ افواہ باطل ہوگی، یہ جھوٹی بات ہوگی جو شیطان نے شیطانی آواز میں جو اس نے دی ہوگی. فیضا جاء الشام، پھر جب تم واپس پلٹ کے شام کی طرف جاؤ گے، خرج فبینہم یعدون للقتال، تو پھر وہ دجال جو ہے نکلے گا، دجال پھر نکل کھڑا ہوگا. تو یعدون للقتال، پھر وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. یصوون الصفوف، پھر وہ اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے. اذا اقیمت الصلاۃ، جب وہ اپنی نماز کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے. فینزل عیسیٰ ابن مریم فامہم فاذا اراہ عدوا للہ ذاب کما یذوب الملح. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، اور جس وقت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے. فلو ترکوا لتذاب حتی یہلک، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہی، اگر وہ چھوڑ دیں گے تو وہ اس طرح ہی پگھل جائے گا. ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ، لیکن اللہ رب العزت اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے. فیریہم دمہ فی حربتہ، یہاں تک کہ اس کا خون ہلاک ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے کہ یہ دجال کو ہم نے قتل کر دیا. دوستو اور بزرگوں، یہ آپ کے سامنے جو سیناریو سامنے نظر آ رہا ہے، اسی دوران میں یعنی کہ یہ مسلمان ادھر جنگ میں مصروف ہوں گے، اسی دوران میں غزوہ ہند بھی شروع ہو چکا ہوگا. دوسری حدیث کی روشنی میں اس وقت یہ ہمارا علاقہ بھی میدان جنگ ہوگا، اور ہمارا بھی مشرکوں سے، ہندوؤں سے، یعنی کہ ہندوستان کے مشرکوں سے ہماری جنگ اس وقت بھی اسی طرح غلبہ پائے، یعنی کہ غالب حیثیت میں ہوگی جس طرح وہاں پہ جنگ ہو رہی ہوگی. یعنی پورا یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہوگا، ملمت الکبریٰ کے لپیٹ میں ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے پھر سامنے آئے گی. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ جتنا جب بیت المقدس جو ہے یہ آباد ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی یثرب جو ہے یعنی مدینہ منورہ یہ ویران ہو جائے گا. یہاں کی آبادی ختم ہو جائے گی، یہاں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہاں کی ماند پڑ جائیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت
جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں ان کو اتنی طاقت اور فتح نصیب ہوگی، اتنی فتح حاصل ہوگی مسلمانوں پر، وہ جو پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور وہ غالب آ جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ان کا جو مرکز ہوگا وہ یروشلم یا موجودہ جو ہے یہ اسرائیل یہ ہوگا. تو وہ وہاں کی جو آبادی ہوگی، وہاں جو جن لوگوں کو، جن قوموں کو فتح ہوتی ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ ان کو زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ آبادیاں ہوتی ہیں جہاں جو مغلوب ہوتی ہیں وہاں تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے، بربادیاں ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، بڑی مشکلات کی صورت سے گزرنا پڑتا ہے. تو فرمایا وخراب و یسربا خروج الملحمتا، جس وقت مدینہ شریف کی آبادی ختم ہو جائے گی، مدینہ شریف کی آبادی ختم ہو جائے گی، تو خروج الملحمت، تو اس وقت بہت بڑی جنگ ہوگی، ملحمت الکبریٰ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی. فتح قسطنطنیہ تھا، تو اس وقت پھر اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. وہ فتح القسطنطنیہ تو خروج الدجال، اور جس وقت قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، استنبول فتح ہو جائے گا، تو اس وقت دجال جو ہے وہ باہر نکلے گا، دجال ظاہر ہوگا. اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا ہے کہ پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے پہلے یروشلم، بیت المقدس، اسرائیل بڑی طاقت کے ساتھ آباد ہوگا، اس کے ساتھ عرب کمزور ہو جائیں گے. یثرب جو ہے یہ سعودی عرب کا یا عربوں کا ایک نشان ہے، یعنی عربوں کی ایک اسے کیا کہتے ہیں مثال ہے، عربوں کا مرکز ہے. یعنی کہ یثرب کا مطلب، یثرب کے خراب ہونے کا مطلب یہ کہ عرب جو ہیں یہ برباد ہو جائیں گے، عربوں کی بربادی ہوگی. عربوں کی بربادی ہوگی تو کیا ہوگا، اسرائیل کی آبادی ہوگی. اور یہ جب صورتحال ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر ملحمت الکبریٰ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی. جنگ عظیم ہونے کے بعد اگلی جو صورتحال ہوگی وہ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی. اور قسطنطنیہ جب فتح ہو جائے گا یا استنبول جب فتح ہو جائے گا، اس وقت جو ہے نا وہ دجال باہر آئے گا. اور جب دجال باہر آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت ہے، یہ ترمذی کی بھی ہے اور ابو داؤد کی بھی ہے پروفیسر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں الملحمۃ العظمیٰ و فتح القسطنطینیہ و خروج الدجال فی 7 اشہر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی جنگ، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا 7 مہینوں میں ہوگا. یعنی یہ سارا دورانیہ 7 مہینوں کے اندر ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ملحمت الکبریٰ ہوگی تو یہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح گریں گے، اس طرح یہ ٹھک 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 کر کے یہ معاملات پیش آئیں گے جس طرح ایک لڑی ٹوٹ جاتی ہے اس میں سے موتی گرتے ہیں. یعنی یہ جو معاملات ہو گئے یہ پے در پے ہوں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5، اس طرح یہ سارے معاملات یکدم ایسے کر کے ہوتے چلے جائیں گے. ایک اور حدیث پاک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ صحیح روایت ہے، کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الملحمۃ و فتح المدینۃ 6 سنین و یخرج الدجال فی 7، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جنگ عظیم جو ہوگی وہ اور شہر کی فتح کے درمیان، یعنی قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سنین 6 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی بڑی جنگ کے نتیجے میں پھر اس کے بعد ملحمت الکبریٰ، اس کے بعد مسلمانوں کی جو فتح ہوگی، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی کہ یہ اور اس کے بعد دجال کا نکلنا. یعنی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، استنبول فتح ہوگا، عیسائیوں کو شکست ہوگی تو فوراً دجال نکل آئے گا. تو 7ویں سال میں جا کر کے دجال نکلے گا. ایک اور حدیث پاک ہے، وہ میں ایسے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
دجال جو ہے یہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا، خروج کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب پھر نقشہ دیکھیں کہ شام کے اندر مسلمان ہوں گے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی یہاں سے مکہ مکرمہ سے ایک لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کے اندر پہنچیں گے۔ تو اس وقت شام کے اندر امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ امامت کروا رہے ہوں گے اہل ایمان کی، تو اس وقت نزول عیسیٰ ہوگا۔ تو اس دوران میں یعنی اس سے پہلے جو امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے ایران سے شہر اصفہان سے دجال نکل چکا ہوگا، اور وہ اپنے تمام تر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق باتیں بتائی ہیں، وہ اپنے تمام تر شیطانیوں شرارتوں کے ساتھ وہ اس مقام پر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کو ذلیل کر دیں گے۔ ایران بھی فتح ہوگا، یعنی کہ سارے پھر فتح ہو جائیں گے۔ اب تمام جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب غالب آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد کا منظر اگلا منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پھر تمام زمین پر، تمام روئے زمین پر اہل ایمان کا غلبہ اور ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ تمام زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے افراتفری ہوگی، بے عدل و انصاف کا خاتمہ ہوگا، ہر طرف افراتفری کا موسم ہوگا، مقام ہوگا یا حالات ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے، ان کے لوگ بیعت کریں گے، اور وہ پھر خلافت اسلامیہ کو قائم کریں گے، اور اس طرح مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر غلبہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو قیامت کا جو اگلے منظر ہے وہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ یعنی کہ ملحمۃ الکبریٰ، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی قیامت کے اس کے بعد آنے والی ہے۔ یہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت اس کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دجال کا خروج ہوگا، یہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوں گے، اور پھر آخر میں جا کے قیامت برپا ہوگی۔ لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ اب اس کو وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اس کو چاہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان معاملات کو سالوں میں کر دے، مہینوں میں کر دے، دنوں میں کر دے۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ تو حالات واقعات ہیں۔ ان حالات واقعات میں اس وقت کے جو حالات واقعات ہیں وہ ہے کہ عرب کمزور ہو چکے ہیں۔ حالات ایسی ہیں، عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مال، دولت، اسباب، عیاشیوں کے۔ آپ وہ حدیث پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے جو مسلمانوں کی حالت بتائی ہے وہ آپ اگر پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل سامنے نظر آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، مختصر مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اونٹ کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے مسلمان جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے، جدید قسم کی پوشاکیں پہنیں گے، نرم و نازک قسم کی پوشاکیں پہنیں گے، اور وہ شادیوں پہ شادیاں کریں گے، بے حیائی عام ہوگی، گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، گانے بجانے والیاں گھر گھر میں ہو جائیں گی، اور مرد سے شادیاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی۔ یعنی اس طرح بد اخلاقی عام ہو جائے گی اور بے حیائی سر عام ہونے لگے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں یہاں اب پوری دنیا میں، مسلمانوں میں، دنیا میں کے اندر تو یہ انہوں نے تو ان چیزوں کو قانون بنا دیے، قانونی طور پہ جائز قرار دے دیا، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اب اس وقت جو بیلنس آف پاور ہے، اسلحہ کی، طاقت کی، دنیا کے مال و اسباب کے اوپر ان کا ہی کنٹرول ہے، عیسائیوں کا ہی کنٹرول ہے۔ دولت مسلمانوں کی ہے، کنٹرول عیسائیوں کا ہے، بینک ان کے ہیں اور تمام چیزیں ان کے پاس ہیں۔
اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ ہے کہ مسلمان اپنی تمام تر دولت اور اتنی بڑی تعداد کے باوجود مقہور ہیں، مجبور ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ اب اس طرح یہ ہے کہ اب حالات دیکھیں، اب اس طرح حالات ہیں کہ ایران کی طرف سے میزائل آتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جن پر میزائل گرتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، اور وہ عیسائیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب حالات یہ بن گئے ہیں، حالات بالکل سامنے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ دجال وغیرہ جو کچھ بھی نکلے گا، عیسائیوں کو جو مقابلے ہوں گے، یہ سارا کچھ مسلمان پستے چلے جائیں گے۔ لیکن اس دوران میں جو ایک بین الاقوامی طاقت اور قوت ملنے والی ہے، جو آپ اگر اپنے وجدان کو سامنے لے کر آئیں، یا کوئی اللہ والے جو ہیں وہ اس چیز پر جب غور و فکر کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے جو ایک سپر پاور بننے والی ہے، وہ آئندہ آنے والے دور کے اندر وہ پاکستان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے تمام تر خرابیوں کے بعد، تمام تر بدماشیوں کے ساتھ، تمام تر ہیرا پھیریوں کے ساتھ، تمام تر جھوٹ، بے ایمانیاں، ملاوٹ، ہر شے کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت حاصل کی ہے۔ اگر اس وقت دنیا کسی ملک سے، کسی مسلمان ملک سے خوف زدہ ہے، اندر کے اندر سے خوف زدہ ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اور ملحمۃ الکبریٰ کا جو غزوہ ہند کا حصہ ہے، وہ ہمارے حصے میں آنے والا ہے۔ وہ جنگ ہماری ہے، مشرکوں کے ساتھ جنگ ہے۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو اہل ایمان ایک ادھر لڑ رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، شام میں اندر ہوں گے، اور جو ادھر غزوہ ہند کے اندر شامل ہوں گے لوگ، یہ شکست ایک مرتبہ کھانے کے بعد پھر غلبہ حاصل پائیں گے۔ یعنی ان کو بھی بیک ہوگا، ان کے یہ بیک پہ جائیں گے، ایک مرتبہ یہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن پھر یکدم یہ حملہ کریں گے، اور تمام مشرکوں، ہندوستان کے تمام بڑے بڑے جو سردار، راجے، مہاراجے جو بھی ہوں گے، ان کو سب کو سنگلوں میں، زنجیروں میں جکڑ کے، باندھ کے، قیدی بنا کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر ہے موجودہ زمانے کا اور آنے والے دور کا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری عربوں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو مغلوب ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو مجبور ہیں۔ ذمہ داری سب سے بڑی اس وقت جو اہل ایمان میں سے ہے، وہ پاکستان پر ہے، ترکیہ پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ترکیہ میں مسلمان تو نام کے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل، طرز زندگی سب یورپین ہے، اور وہ یورپین کی طرف زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اور جو کامیابی ملنے والی ہے، جو پاکستان کو ایک بہت بڑی اتھارٹی نصیب ہونے والی ہے بڑے قریب کے وقت کے اندر، تمام مسلمان ملک، وہ جو معاہدہ ٹوٹے گا نا، جس وقت رومیوں سے معاہدہ ٹوٹے گا، جس وقت وہ فتح حاصل کرنے کے بعد جائیں گے اور معاہدہ ٹوٹے گا اور سلیب ٹوٹ جائے گی اور پھر آپس میں لڑیں گے، تو اس وقت وہ مسلمان پاکستان کی طرف ہی دیکھیں گے۔ یہاں سے ہی ان کو قوت دی جائے گی اور پھر مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، ہمارے لیے جو ارشاد ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ارشاد ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، روب طاری کر دیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ
تم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اے مسلمانوں، تم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے تمام تر اخراجات کو کم کر کے دشمن کے مقابلے میں اپنی ساز و سامان، اپنا اسلحہ تیار کرو تاکہ دشمن پر روب پڑے۔ اب یہ ہے کہ پاکستانیوں نے، یقین سچی بات یہ ہے، پاکستانیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایٹمی اسلحہ بنایا ہے۔ ہم انتہائی غربت کی حالت میں، ہم مہنگائی کے اندر پسے ہوئے لوگ، دیکھو نا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی غربت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوفا الیکم پورا پورا بدلہ دیا ہوا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کے دشمنوں کے خلاف پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم جب بھی موقع ملا، انشاءاللہ ہم سب اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کے لیے، دین کے لیے پیش کریں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ہمارے آباء و اجداد نے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا ہے۔ حضرت بابا جی فیض اللہ ترائی سے لے کر کے حضرت پیر سید محمد سعید شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک سب نے محاذ جنگ پہ فرنٹ پہ جا کے جنگ لڑی ہے۔ تو ہم تو ان مجاہدوں کی اولاد ہیں، ان کے وارث ہیں، روحانی وارث ہیں، تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اب جو ہمارے انفرادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا اور وہ تمہیں ایمان سے خارج کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور وہ اپنے تمام، دجل کا مطلب فریب ہے، دجال اسی میں سے ہے، اور تمام اپنے فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، اپنی تمام تر فریب کاریوں کے ساتھ وہ تمہیں دھوکہ دے کر کے اسلام سے، ایمان سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو تمہارے پاس اس وقت کون سا روحانی ہتھیار ہوگا؟ تمہارے پاس اس کو مارنے کا ہتھیار نہیں، کیونکہ تم اس کو مار نہیں سکو گے، تم اسے مار نہیں سکو گے۔ تمہارے پاس بچنے کا ہتھیار کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو، اس کو پڑھتے رہو، یہ تمہارا ہتھیار ہے دجال کے خلاف۔ اور اس میں 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ان ابتدائی آیات کو کیوں دجال کے خلاف ہتھیار قرار دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دجال کی صورت میں اس سے ہوشیار کر دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرنے والے مومنین ہیں ان کو خوشخبری دے اور ان کو خوشخبریاں سنا دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یہ میں صرف 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں نمونے کے طور پہ۔ اگر آپ 10 آیات کو پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کو غور سے پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات کے اندر دجال سے بچنے کے وہ تمام سامان موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ یہ سورہ کہف کی 10 آیات، پہلی 10 آیات یہ آپ یاد کر لو، ان کو پڑھو، ان کو پڑھتے رہو، صبح شام ان کی تلاوت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔